بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں اور انہیں یہودی کیوں کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ایسی چند باتیں جو شاید آپ نہیں جانتے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین کرام، یہودی ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنی 1000 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً یہودیوں کی تعداد 12 سے 14 ملین بتائی جاتی ہے۔ ان کی اکثریت امریکہ یا اسرائیل میں قیام پذیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے تھے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک عیسو۔ عیسو پیغمبر نہیں تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام یہودا تھا۔ یہودی لفظ اسی سے بنا ہے، اسی لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے ہی بنی اسرائیل کے نام کی قوم کا آغاز ہوا۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کا علم بردار رہی ہے۔ رب کائنات نے متعدد بار اس قوم پر لعنت کی ہے۔ قرآن پاک کے تفصیلی مطالعے سے یہودیوں کی جو طویل جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس قوم کی مجموعی نفسیاتی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ قوم کھلے عام کہتے تھے، جب تک وہ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے آسمان سے رزق من و سلوہ اتارا جاتا تو انہوں نے ضد کر کے اسے اپنے اوپر بند کروا دیا اور کہنے لگے ہمیں زمین سے اناج اور سبزیاں چاہیے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ان پر بادلوں جیسے سائے ٹھنڈک مہیا کی گئی، مگر مجال ہے کبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کی ہو۔ یہ قوم نبیوں کی مسلسل نافرمانی کرتے تھے۔ آسمان سے بھیجے گئے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے اور پھانسی پر چڑھا دینے میں کبھی کوئی آر نہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا، ایک نبی کو کوے میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر پہنچانے کی سازش میں پیش رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کے لیے وقف ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے ان کی سازشیں تمام عالم پر اشکار کرتے تھے، اور ان کے بقول حضرت جبریل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط نبی کا انتخاب کیا، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ اعلان کہتے تھے کہ ان کے دلوں پر غلاف پڑا ہے، اس لیے اسلام کی کوئی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جب سیدنا موسیٰ نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو بہرحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ المائدہ آیت 24۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں،
آل عمران آیت 181۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، المائدہ آیت 64۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات میں ان کا ذکر ہے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی، لیکن اپنے گھنونے جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا۔ یہودی چونکہ قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اس لیے اپنی اس معزولی کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں آج بھی وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور پسندیدہ قوم ہیں۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔